السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ڈیجیٹل۔ القصام بریگیڈ نے جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر خان یونس کے مشرق میں واقع ابسان الکبرا کے علاقے میں قابض اسرائیلی فوج پر ایک جری حملہ کیا ہے۔ اس کارروائی میں اسرائیلی فوجیوں کے ایک اجتماع اور متعدد فوجی گاڑیاں ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 2 اسرائیلی فوجی گاڑی اور 2 بلڈوزر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جن کے اندر عملہ بھی ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اطلاعات کے مطابق القصام کے مجاہدین نے ایک اسرائیلی فوجی کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی۔ یہ کارروائی نہ صرف غازہ میں مزاحمت کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ صہیونی فوج کی گہرائی میں جو ہے وہ داخل ہو کر اسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی قبضے کے خلاف اس طرح کی مزاحمتی کارروائیاں جو ہیں وہ فلسطینی قوم کے حوصلے، حکمت عملی اور عزم کی عکاسی کرتی ہے، جو اپنی زمین، عوام اور وقار کے دفاع میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ غزہ کی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے ادویات اور طبی سامان کی غزہ کے اسپانوی جو اسپتال ہیں اس تک رسائی روک دی گئی ہے، جس کے بعد کسی بھی لمحے اسپتالوں کو تمام جو بیمار بچے ہیں ان کی شہادت کا اعلان کرنا پڑ سکتا ہے۔ وینٹیلیٹرز بند ہو رہے ہیں، معصوم دل معلق خاموشی میں اپنی آخری سانس لے رہے ہیں۔ دنیا تماشائی بنی بیٹھی ہے جبکہ موت آہستہ آہستہ نوزائیدہ بچوں کے جو ہے ان کو اپنی موت کے آغوش میں دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ ایک انسانی المیہ ہے جو پوری انسانیت کا امتحان بن چکا ہے، مگر عالمی ضمیر اب بھی خاموش ہے۔ دوسرے اسرائیلی چینل 13 کے مطابق وزیر اعظم نتن یاہو نے جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے 60 دنوں کے اندر غزہ پٹی میں جنگ ختم کرنے پر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ نتن یاہو نے واشنگٹن میں زیر حراست افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کے دوران کہا کہ ہم غزہ میں جنگ بندی کے 60 دنوں کے بعد جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اسرائیلی غزہ کی پٹی میں جنگ کو ختم کرنے اور حماس کے ساتھ طے پانے والے معاہدے میں شامل 60 دن کی جو جنگ بندی ہے اس کے بعد تمام تر زیر حراست افراد کو واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ مزید بات کریں تو اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن دوچارک نے جو ہے کہا ہے کہ تنظیم کی ایک ٹیم نے غزہ کی پٹی میں تقریباً 75,000 لیٹر ایندھن داخل کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ کی پٹی میں ایندھن کی پہلی کھیپ کی آمد کا اعلان کیا ہے۔ یہ 4 ماہ سے زائد عرصہ بعد اپنی نوعیت کی پہلی کھیپ ہے۔ محصور غزہ کی پٹی میں انسانی بحران شدت اختیار کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن دوچارک نے کہا کہ یہ 130 دنوں میں اس قسم کی پہلی کھیپ ہے۔ دوچارک نے مزید کہا کہ بدھ کو داخل کی گئی مقدار توانائی کی ضروریات کے 1 دن کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ ایندھن اب بھی کم پڑ رہا ہے اور اگر فوری طور پر بہت زیادہ مقدار میں ایندھن داخل نہ کیا گیا تو مختلف سروسز بند ہو جائیں گی۔ اسرائیلی حکام نے 2 مارچ سے غزہ پٹی میں ایندھن سمیت ہر قسم کی امداد کے داخلے پر پابندی عائد کر رکھی، جس کو اقوام متحدہ نے بین الاقوامی انسانی حقوق کی کھلا خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ یہ اقدام 7 اکتوبر 2023 سے جو جاری جنگ ہے اس کے دوران عام شہریوں کی مشکلات میں اضافے کا باعث بنا ہے۔ دوسری جانب آپ بات کرتے ہیں ایران کو ہرگز کم سمجھنے کی غلطی نہ کریں، فرانسیسی وزیر دفاع کا انتباہ۔ فرانس کے وزیر دفاع نے جو ہے یہ سیاسٹین نے لیکورنو نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ٹیکنیکلی اور سائنسی صلاحیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے مغربی پالیسیوں ساز و سامان کو خبردار کیا کہ وہ ایران کو ہرگز کم نہ سمجھے۔ فرانسیسی جریدے لی کلب کو دیے گئے ایک انٹرویو میں لیکورو نے کہا کہ ہم ایران کے اسٹریٹجک، ٹیکنیکلی، سائنسی گہرائی اور اس کے قدرتی وسائل کو کم تر سمجھنے کی سنگین غلطی کر رہے ہیں۔ ہم ایک بہت چھوٹے ملک کے طور پر دیکھتے ہیں جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد جو شدید سیکیورٹی چیلنجز، بین الاقوامی پابندی دباؤ کا سامنا کرنے کے باوجود خود کو نہ صرف قائم رکھا ہے بلکہ مضبوط کیا ہے۔ یروشلم پوسٹ نے لکھا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے شام اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ یروشلم پوسٹ نے کہا ہے کہ یو اے ای اسرائیل اور شام کے درمیان سیکیورٹی معاہدے تک پہنچنے اور دونوں کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے سعودی عرب نے بہت بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے۔
اب ظاہری بات ہے جولانی جیسا دہشت گرد جس کو امریکہ عرب ممالک نے سپورٹ کیا، ٹرکی اس کو میدان میں لے کے آیا، تو یہ معاہدے نہیں ہوں گے۔ گولان کی پہاڑیاں جولانی بیچ چکا ہے، اسرائیل کے سامنے ڈھیر ہو چکا ہے، لیٹ چکا ہے، تو پھر ایسی سچویشن میں حالات تو اس قسم ہوں گے۔ دوسرے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری طرف یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ جو اس وقت کچھ ویڈیوز بھی میرے سامنے آئی ہیں جس کو آپ ٹویٹر پہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں جو کل واقعات ہوئے، کل رات کو جو اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا گیا ہے، اس میں ایک اور چیز سامنے آئی ہے۔ جیسے میتیں پہنچی ہیں، ایک طرف تو میتوں کا پہنچنا، وہاں پہ کوہرام مچ چکا ہے، اور میری کوشش ہے کہ اسکرین شاٹ صرف ہم آپ کو دکھا سکیں، ویڈیو نہیں دکھا سکتے، سینسیٹیو کانٹینٹ ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان 3-4 دنوں میں کم سے کم 30 سے زائد اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران کے جرأت مندانہ جو اقدام ہے اس کی بھی بات کریں۔ ایران کے جوہری پروگرام پر بین الاقوامی نگرانی کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی، جہاں اطلاعات کے مطابق بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کا آخری انسپیکٹر بھی ایران چھوڑ کر ارمینیا روانہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے اپنے جوہری تنصیبات سے IAEA اس کے تمام کیمرے بھی ہٹا دیے ہیں۔ یہ اقدام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران اب مغربی دباؤ یا بین الاقوامی نگرانی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ٹھوکر مار رہا ہے، اپنے جوہری پروگرام کو مکمل خود مختاری کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ ممکنہ طور پر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جاری حملوں، دھمکیوں، سائنسدانوں کے قتل جیسے اقدامات کا رد عمل ہے، جنہوں نے ایران کو یقین دلایا ہے کہ مغرب کے ساتھ تعاون، اعتماد یا شفافیت کے نام پر کی گئی نرمی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایران کا یہ فیصلہ نہ صرف اس کے قومی مفادات کا اظہار ہے، بلکہ IAEA کی نگرانی ختم کر کے ایران واضح پیغام دے رہا ہے کہ اب وہ دباؤ کے تحت نہیں بلکہ اپنی شرائط پر مذاکرات یا دفاع کرے گا۔ یہ صورتحال خطے میں طاقت کے توازن، جوہری سفارتکاری کے مستقبل کے لیے ایک اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، ہماری کوشش ہوتی ہے مشرق وسطی سے جڑی خبریں آپ کو سچ نیوز کے پلیٹ فارم پر ہم بھرپور دکھانے کی، ود ایویڈنس، ود حقائق دکھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔